50 سے زیادہ ناول اور سفرنامے لکھنے والے مشہور مصنف اور ادیب مستنصر حسین تارڑ کا کہنا ہے کہ وہ زندگی کے آخری ایڈونچر پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ایک تازہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ موت کے بعد شروع ہونے والا سب سے بڑا سفر ہوتا ہے، اور ایک ہارٹ اٹیک کے بعد زندہ بچ جانے کے بعد اب وہ ذہنی طور پر اس آخری سفر پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ مارچ سن 1939 میں لاہور میں پیدا ہونے والے مستنصر حسین تارڑ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے FA کے بعد برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک کا رخ کیا، جہاں انہیں فلم، تھیٹر اور ادب کو نئے زاویے سے دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔ انہوں نے 5 برس یورپ گزارے اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس لوٹے۔ پھر انہوں نے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ سن 1969 میں بذریعہ سڑک 17 ممالک کی سیاحت کی اور کئی سفرنامے لکھے، بلکہ آج تک لکھ رہے ہیں۔ ان کی کئی کتابوں کے تراجم انگریزی سمیت دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ روس کی ماسکو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ان کے ناول وہاں کے نصاب کا حصہ بھی ہیں۔ مستنصر سن 1970 میں شادی کے بندھن میں بندھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ شادی سے پہلے اوائل جوانی میں ماڈلنگ اور اداکاری کی، پھر ٹیلی ویژن میں مستقل طور پر خود کو صرف میزبانی تک محدود کر لیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی صبح میں پیش کی جانے والی نشریات میں بطور بچوں کے چاچا جی ملک گیر شہرت حاصل کی۔ انگریزی اور اردو اخبارات میں کالم لکھنے کا سلسلہ بھی تاحال جاری ہے۔ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور وزیر اعظم ادبی ایوارڈ سمیت متعدد اہم ملکی اور غیر ملکی اعزازات بھی وصول کر چکے ہیں۔ اب تک ان کے 31 سفرنامے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، جبکہ 2 ناولٹ، 2 افسانوں کے مجموعے اور 3 کتابیں خاکوں اور خطوط پر مشتمل ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے ڈراموں کی تعداد 7 ہے، جبکہ کالموں کے 13 مجموعے بھی شامل اشاعت ہیں۔ اس کے علاوہ 11 ناول اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، اور اب ان کا علم، فہم اور ادراک ایک محقق اور تاریخ شناس ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میرا تعلق چونکہ ایک کاشتکار خاندان سے ہے، اس لیے ہمارے گاؤں میں پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں تھا۔ میرے دادا ایک ان پڑھ کسان تھے، دادی پڑھے لکھے خاندان سے تھی۔ یہ تقسیم سے بھی بہت پہلے کا ذکر ہے۔ میرے والد روزگار کی تلاش میں لاہور آ گئے، بہت محنت کی، زراعت کے شعبے میں کاروبار کیا، اس موضوع پر متعدد کتابیں بھی لکھیں، اور ساری زندگی زمین سے جڑے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری جتنی بھی رشتہ داریاں تھیں وہ سب زمین کے ساتھ تھیں۔ میں زمین کی قدر جانتا تھا، اس سے کیا پھوٹتا ہے، کیا اگتا ہے، مٹی کی مہک کیا ہوتی ہے، یہ سب مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ پھر والدہ کی طرف سے تربیت ملی، اسی طرح میں فطرت سے قریب ہو گیا۔ میں نے جن لوگوں کو پڑھا انہوں نے بھی مجھے بہت متاثر کیا، جیسے لیو ٹالسٹائی، یاسر کمال اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سب کی تخلیقات میں فطرت اور چرند و پرند سے جڑے ہوئے استعاروں اور تشبیہات سے میں بہت مستفید ہوا ہوں۔ جب مستنصر حسین تارڑ سے یہ سوال کیا گیا کہ اس عمر میں ان کو باہر جانے کا موقع ملے تو یہ کس ملک جائیں گے، تو تارڑ بولے کہ ملک کوئی بھی ہو، سوہنا یا خوبصورت نہیں ہوتا، وہاں کے باشندے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے رویے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں، اور صرف لوگ ہی نہیں، وہاں کا لینڈسکیپ، صحرا، شجر، سبھی چیزیں مشترکہ طور پر مل کر کسی جگہ کو خوبصورت بناتی ہیں۔ ملک خوبصورت نہیں ہوتے۔ اگر کسی خوبصورت ترین ملک میں آپ کو بدتمیز لوگ مل جائیں تو آپ اس ملک سے نفرت کریں گے۔ ہاں، اگر صرف لینڈسکیپ کی بات کی جائے تو افغانستان کی کیا ہی بات ہے، ابھی تک اوریجنل لینڈسکیپ ہے وہاں۔ باقی ملک بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی 15 کتابیں اپنے شمالی علاقوں کے بارے میں لکھی ہیں، تو اس لینڈسکیپ میں بھی کوئی خاص بات ہے، لیکن ویسے مجھے اب کسی خاص ملک میں جانے کا شوق نہیں رہا، اب بس اپنے شہر اور اپنے گھر کی خواہش ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ کیا ماضی میں ایڈونچر پسند کرنے والے مستنصر حسین کا سفر ختم ہو گیا ہے، تو بولے کہ بالکل نہیں، یہ سفر اس لیے ختم نہیں ہوا کہ موت کے بعد شروع ہونے والا سب سے بڑا سفر تو ابھی باقی ہے، سب سے بڑا ایڈونچر ابھی شروع ہونا ہے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جب تارڑ سے پوچھا گیا کہ چند برس پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد سے آپ نے موت کا ذکر بہت کثرت سے کیوں کرنا شروع کر دیا ہے، تو بولے کہ موت کا ذکر میں پہلے بھی کیا کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک ذاتی تجربہ بھی ہو گیا ہے۔ جب مجھے آپریشن کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میری والدہ وہاں پہنچ گئی ہیں، سادہ سے کپڑے تھے، ویسے ہی جیسے ایک دیہات کی ماں ہوتی ہے۔ سنا تو ہوا تھا کہ مرنے سے پہلے آپ کو لینے والے آ جاتے ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا میں تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے حوصلہ ہوا کہ چلو شکر ہے، لینے نہیں آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہارٹ اٹیک کے بعد سے وہ دین کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا قطعی نہیں، میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں پہلے کھڑا تھا۔ میں وہ ڈرپوک شخص نہیں ہوں جو موت کو سامنے دیکھ کر تسبیح پکڑ لیتا ہے۔ جو میں ہوں وہ میں ہوں، میں تو بلے شاہ کا مرید ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔